अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया के अंदर जदीद रियासत के सिंबल्स के अंदर मुख्तलिफ अदारे शामिल हैं। जैसे हर रियासत का एक परचम होता है, एक कौमी तराना होता है, हर रियासत का जो है वो एक निशान होता है। जैसे पाकिस्तान का कौमी फूल जो है वो चंबेली का फूल है, जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं। हर रियासत का एक कौमी जानवर होता है, जैसे हमारा जानवर जो है वो मारखोर है। इसी तरह रियासत का एक तर्जुमान टीवी भी होता है, रियासत का एक रेडियो भी होता है, और रियासत की एक न्यूज़ एजेंसी भी होती है जो उस रियासत की तर्जुमानी का काम सर अंजाम देते हैं। हमारा कौमी अदारा पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन हो गया हुआ है, लेकिन पीटीवी जो है उसके अंदर मामलात को इतने आइडियल नहीं हैं, इसीलिए वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से लोगों को अच्छे ओहदों पे लेके आता है और उनसे काम करवाता है। हमारे सेठ की नौकरी हो या रियासत की, जर्नलिस्ट ने तो अपनी पेशा वाराना महारत बेचनी होती है ना, जो वो बेचता है। हमारे छोटे भाई हैं ओन शाही साहब, और ओन शाही को जब पीटीवी के अंदर मौका मिला तो हमारा भी सीना फूल गया कि यार हमारे तो उनके बड़े भाई से ताल्लुकात थे, बल्कि कुलीगशिप थी, एक प्यार था, एक मोहब्बत थी। तो ओन छोटे भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह है। उसको जब मौका मिला तो हमारा भी सीना फूल गया फ़ख्र के साथ कि यार उनको काम करने का मौका मिलेगा। नवंबर के इब्तिदा के अंदर पीटीवी के एक प्रोग्राम में लाइव चला गया, एक लाइव सेगमेंट हो गया। उसके अंदर एक दो क्वेश्चन हो गए, जिसमें कुछ दोस्त ममालिक को क्रिटिसिज्म का निशाना बना दिया गया। कोई हाफिज़ नजम साकिब साहब हैं, कोई एंकर, उनसे ये हमाकत सरजद हुई और उन्होंने हमाकत की जो जस्टिफिकेशन पेश की, पहले आप वो सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ नजम साकिब है और मैं बतौर मॉर्निंग शो एंकर पीटीवी न्यूज़ के साथ मुंसलिक था। 6 नवंबर 2023 पीर की सुबह मॉर्निंग शो में इसराइल और गज़ा के टॉपिक पर जो सऊदी अरब और यूएई के हवाले से बात हुई, उसके पीछे की हकीकत मैं बताना चाहता हूँ। 3-4 रोज़ कबल उस प्रोग्राम से मुझे ऑन सही हमारे डीसीए मिले और उन्होंने मुझे कहा कि इस्लामिक ममालिक, पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आई सेड यस, डेली डिस्कस होता है। एंड ही वाज लाइक कि उसमें अरब ममालिक, इस्लामिक ममालिक और कैटेगोरिकली ही मेंशन यूएई एंड सऊदी अरब, उनको बैश करें, उनके अल्फाज थे मंड दें। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है उसने क्या किया, पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक पावर था। और मैं हंसने लग गया एंड ही वाज लाइक, मैंने हंसी में बात टाल दी तो उन्होंने मुझे दोबारा से जोर दिया कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज यू विल फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस, सेम लाइक आसमा इकबाल। तो मैंने बोला उनको क्या हुआ, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप पता कर लें। तो मुझे फिर पता चला कि वो ऑफ एयर है। तो इस सारी सिचुएशन और मेरे अगेंस्ट एक्शन ना हो, इसलिए राइट आफ्टर जो पहला प्रोग्राम बना मंडे को, मैंने ये सवाल उसमें कर दिया। और इस सवाल के बाद की फिर सिचुएशन जिस तरीके से हुई कि वो मेरी तरफ से सवाल आया, वो मेंशन हुआ और हर कोई ये समझ रहा है कि इट वाज मी हु टॉक अबाउट दिस, जिसने वो सवाल मेंशन किया। लेकिन दिस इज़ द रियल सिचुएशन कि वो हमारे डीसीए और डीएन ऑन साहब, उनकी तरफ से ये बात कही गई थी और उनकी तरफ से कैटेगोरिकली इस्लामिक ममालिक को बैश करने के लिए कहा गया था। आई जस्ट वॉन्ट माई सीट बैक, माई रिस्टोरेशन टू पीटीवी न्यूज़ एज अ मॉर्निंग शो एंकर, बिकॉज मैं किसी लॉबी के साथ अटैच नहीं हूँ। मुझे जो हमारे बॉस की तरफ से कहा गया, आई हैव टू डू दिस एंड आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से होंगे वो पता नहीं था। जी, ये उनका बयान है। जो उन्होंने अपनी जो गलती थी उसके लिए उन्होंने ओन शाही साहब के ऊपर जो है वो, मेरा मतलब है, कुल्हाड़ा चला दिया अपनी नौकरी बचाने के लिए। अब मुझे चूंकि ज़ाती तौर पे पता है कि ओन जो हैं उन दिनों उम्रा के ऊपर हिजाज़ मुक़द्दस तशरीफ़ लेके गए हुए थे, फैमिली समेत गए हुए थे। एक बंदा फैमिली समेत उम्रे पे वहाँ पे मौजूद है और उसके बारे में आप ये वाली बात एक वीडियो पैगाम की शक्ल के अंदर कह दें, और जिस तरह की सऊदी अरब के अंदर सूरत हाल है और जमाल खशोगी भी हमें याद है, तो मेरा मतलब है कि हम तो मुसल्लों पे बैठ गए ना कि यार अल्लाह ताला रहम करे। ओन जो हैं वो भाई हैं हमारे, तो खुदा न खास्ता
کسی کی نظر پڑ جائے یا کسی کوئی نظر ڈلوا دے اور وہ بچہ اور مطلب کہ ہمارے علم میں ہے یار، اس کا بڑا پہلے سے عمرے پہ جانے کا پلان تھا، وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ اس پروگرام کے نتیجے کے اندر وہ جو ہیں وہ بلکہ وہ وہاں پہ جائیں گے اور ان کو پیچھے بھی کر دیا گیا، میرا مطلب ہے کہ ذمہ داری سے سائڈ پہ بھی کر دیا گیا. لیکن یہ تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی، اور پھر اس کے اندر جو فرقہ وارانہ رنگ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ مجھے بہت ہی گھٹیا حرکت لگی. آپ اپنی پیشہ ورانہ چپکلش کے اندر اور جو کچھ مرضی کر لیں یار، کم از کم یہ والا گند تو نہ ڈالیں. لیکن بہرحال یہ ہوا. اب دیکھیے یہی صاحب جو پہلے وہ الزام لگا رہے تھے اور اون صاحب کو اور ان کی فیملی کے جان کے لیے خطرے کا باعث بن رہے تھے، وہ صاحب نے یہ والا ویڈیو پیغام دیا اور بری ذمہ. ہیلو ایوری ون، دس از نجم. 6 نومبر پروگرام پی ٹی وی مارننگ شو، اس میں اسرائیل سعودی عرب کے حوالے سے جو میری ریسنٹ ویڈیو آئی تھی، اس کے بعد میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو اون صاحب کو بھیجی ہے. لیکن یہ ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارے ڈی سی اے ڈی این اون صاحب کی بالکل انوالومنٹ نہیں تھی. انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا وہ سوال کرنے کے لیے. اٹ واز ٹوٹلی این انٹینشنل مسٹیک. وہ ویڈیو بنوائی گئی تھی مجھ سے ایجنسیز کا نام لے کر کہ اس میں ایجنسیز انوالو ہیں، وہ آپ کے پاسپورٹ کو بین کر دیں گی، وہ آپ کو کسی چینل میں نہیں جانے دیں گے، آپ کی فائل بہت گندی کی جا رہی ہے، آپ کا کریئر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. کچھ پی ٹی وی کے ایکس انتظامیہ، فارمر کلیگ اور سینئر جرنلسٹ نے مجھے یہ سب دھمکایا اور یہ ویڈیو بنانے کے لیے کہا. اس وقت ایک ٹینشن کی کیفیت، ایک فرسٹریشن تھی جس کی وجہ سے میں نے وہ ویڈیو بنا لی. لیکن میں نے اون صاحب کو مل کر بھی ان سے معافی مانگی اور ویڈیو میں بھی ان سے سوری کہتا ہوں دیٹ آئی میڈ اے مسٹیک. اور یہ ہول سینیریو تھا. ایک وہ کمپلیٹ ویڈیو اون صاحب کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی انکوائری میں مجھے بلایا جاتا ہے تو میں اس انکوائری کے سامنے سارا مدعا رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ کس کس طریقے سے مجھے لندن، جرمنی، فرانس کے نمبروں سے کال کی گئی اور کہا گیا کہ سب میں ایجنسیز انوالو ہیں. اور پھر ایران کا نیکسس جوڑنے کی کوشش کی گئی. مجھے کہا گیا کہ آپ اہل تشیع ہیں، آپ اہل تشیع ہیں. اہل تشیع اون صاحب تو ہیں، لیکن کیا آپ بھی اہل تشیع ہیں؟ اس وجہ سے آپ نے یہ سب لابی کا حصہ بن کے یہ سب کچھ کیا. سو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اٹ واز ٹوٹلی انٹینشنل مسٹیک، اور اس میں کسی قسم کا ہمارے ڈی سی اور ڈی ایم اون صاحب کا ہاتھ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا، اب میرا مطلب ہے کہ یہ ویسی بات ہے کہ آپ کسی کو تھپڑ ماریں اور پھر اس کے بعد اس سے سوری کر لیں. اون جو ہے وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے فیصلے کی بھی غلطی ہوئی ہوگی. جب کسی بندے کے پاس اتنا زیادہ ذمہ داریاں ہوں جتنی ان کے پاس بی ٹی وی میں تھیں، پروگرامنگ کا برڈن انہوں نے اپنے اوپر لیا ہوا تھا، نیوز ان کی طرف، ان کے اوپر ساری ذمہ داری تھی، تو جب ذمہ داریاں زیادہ ہوں تو غلطی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے. اور یہی ہوا ہوگا کہ ایک چیز جو ہے وہ ان اٹینڈڈ چلی گئی. لیکن بائی دا وے وہ تو ڈائریکٹر تھے نا، ہے نا، تو پروگرام کی ذمہ داری تو پروڈیوسر کی ہوتی ہے جو پینل پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ کومنٹ جا رہے تھے تو پروڈیوسر صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ کہاں تھے؟ کسی نے پوچھا ہی نہیں. پڑھ کے ساڑھے پڑھا آدھا رگڑا کاٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ بھی تو انکوائری ہونی چاہیے نا کہ یہ اس پوری کیمپین کے پیچھے کون تھا. اور پھر جس طرح کیا گیا، بہرحال وہ ویسے بھی وہ عمرے سے ہوئے ہیں، یاد مقدس کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے ہمیں یہ پیغام بھجوایا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی طلب کی ہے، اور اب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اب بندے بھی ان کو معاف کرتے. ٹھیک ہے، تو ہم نارملی جو ہے ہمارے ہاں جو سوشل روایات میں سے ایک روایت ہے وہ یہی ہے. لیکن مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی جب میں یہ پہلا پیغام بھی سنا تو تب بھی تکلیف ہوئی. میں انہیں جانتا ہوں، وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں. اور یہ جب دوسرا میسج سنا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اس غصے میں آپ کے سامنے ولاگ کرنے بیٹھ گیا ہوں کہ یار آپ نے ایک شخص کو ڈیمیج کیا، اس کی جان کو خطرے میں ڈالا، اس کے بعد آپ نے 1.5 منٹ کا ایک اور میسج کر کے تو ہر ایک چیز سے برت کا اظہار کر دیا. لائیو جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جو لائیو نشریات ہوتی ہیں، اس کا ایک اپنا جسے کہنا چاہیے کہ نزاکت ہے.
اور اس نزاکت کے اندر بھنڈ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گبلے ہوتے ہیں، اور وہ لائیو چلے جاتے ہیں، کیونکہ لائیو کے اندر تو اتنا موقع ہی نہیں ملتا نا۔ لیکن اس طرح یہاں پہ جس طرح کر کے پلانٹڈ سوال، اور پھر سوال کے اندر کچھ دوست ممالک کے بارے میں کومنٹ، اور پھر وہ والا سیگمنٹ کاٹ کے دوست ممالک کو بھیجا جانا، یہ پوری ایک کمپریہنسو قسم کی کسی طرف سے ہوئی تھی۔ تو بہرحال مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ بھائیوں کی طرح ہیں، ان سے بھی گزارش تو یہی ہوگی کہ بس اب بڑی سزا ہو گئی ہے اون کو، اب بس کر دیں، اور انہیں پتہ بھی چل گیا ہوگا، یقیناً انہوں نے تحقیقات کروا لی ہوگی، وہ جرنلسٹ ہیں، اور جرنلسٹ جو ہے وہ معاملے کی تہ تک پہنچتا ہے، تو یقیناً انہوں نے تحقیقات کروا لی ہوں گی، اور جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہیں، یا مطلب کہ ہمدم دیرینہ جناب جواد فیضی صاحب بھی اس بات کی گارنٹی کر رہے ہیں اور گواہ ہیں کہ وہ پاجان معافی مانگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا میرے تو دل میں کبھی بھی نہیں تھا، میرے تو دل میں اندر ان کے لیے پیار، محبت اور احترام کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میرے پاس گھومتی گھماتی آن لائن پہنچی ہیں، تو اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس بات کو کلیریفائی کیا جائے کہ یار آپ اپنے معاملات جو ہیں پیشہ ورانہ ہوں، ذاتی ہوں، معاشرتی ہوں، ان کو یہ فرقہ وارانہ ٹچ سے ذرا سائیڈ پہ رکھا کریں۔ یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات سے بات پھر بہت آگے چلی جاتی ہے، جو کہ نہیں جانی چاہیے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو عمرے کی اون کو بھی اور ہماری بہو کو بھی، اور میرا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔